السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ بھائی اور دوستو، خواتین، ماں اور بہنوں، اسلام کا سب سے پہلا جنگ بدر ہے، اور یہ جنگ 17 رمضان کو لڑی گئی تھی، جس میں 1000 کفار لوگ تھے اور 313 صحابہ کرام تھے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان میں جب آتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس چھڑی سے نشان بنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ فلانا یہ جگہ قتل ہوگا، فلانا یہ جگہ قتل ہوگا، فلانا وہ جگہ قتل ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کا قتل گاہ کا نشانی بتا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے جنگ شروع ہوئی، 1000 کفار تھے اور 313 صحابی، جن کے ہاتھ میں کچھ ہتھیار نہیں تھا، بے سر و سامان تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھجور کی لکڑی سب صحابی کو پکڑنے کے لیے بولے، اور سب صحابہ کرام کے ہاتھوں میں کھجور کی لکڑیاں تھیں۔ کتنے زیادہ ہمت والے تھے اس زمانے کے مسلمان، جو کھجور کی لکڑیوں کے ساتھ میدان جنگ میں اتر گئے، اور ادھر کفار 1000 لوگ تھا اور ہر طرح کا سامان ہتھیار لے کر کے آیا تھا۔ تب بھی مسلمان ہمت نہیں ہارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اے اللہ، آج یہ مٹھی بھر مسلمان اگر دنیا سے ختم ہو گیا تو پھر کبھی تیرا نام لینے والا اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ اے اللہ، آج اسلام کو قوت بخش دے، آج مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کفاروں کے مقابلے میں فرشتوں کو نازل کر دیا اور فتح کی بشارت بھی دیا۔ 1000 فرشتے نازل ہوئے، اور ایک روایت میں ہے کہ 3000 فرشتے نازل ہوئے، اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم جب لڑ رہے تھے تو ہم جب کسی کو مارنے کے لیے جب تلوار اٹھاتے تھے تو اس کا خود بخود گردن کٹ جاتا تھا، خود بخود ہاتھ کٹ جاتا تھا۔ ہاتھ تو کٹتا تھا، گردن تو کٹتی تھی، لیکن کون مار رہا ہے یہ نظر نہیں آتا تھا۔ اور اس جنگ میں بڑے بڑے اسلام کے دشمن مارے گئے، خاص ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، یہ سب بڑے بڑے سردار تھے۔ یہ لوگ اس میدان جنگ بدر میں مارے گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار تھے کہ ان کے دونوں طرف 2 چھوٹے چھوٹے بچے، حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ وہ لوگ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرگوشی میں پوچھتے ہیں، یعنی کہ آہستہ آہستہ پوچھتے ہیں، چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹے، ابو جہل سے تمہیں کیا کام ہے؟ بچے نے جواب دیا، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا تھا محبوب باری کو۔ سبحان اللہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ہمت دیکھیے، کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے اس جہنمی کو، کیونکہ میں سنا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گالیاں بکتا تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حفاظت کر رہا ہے اس کے گرد فوج کا دستہ، حفاظت کر رہا ہے اس کے گرد فوج کا دستہ۔ بچوں نے جواب دیا، یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا راستہ؟ یعنی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے بچے، وہ قوم کا سردار ہے، لیڈر ہے، اس کے چاروں طرف سپاہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو بچوں نے جواب دیا کہ اسرائیل علیہ السلام کا راستہ کون روک سکتا ہے؟ یہ بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ اتفاقاً ابو جہل سامنے سے آیا،
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے بچوں کو اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ دیکھو وہی ہے ابو جہل. اشارہ پاتے ہی وہ بچے دونوں اپنے سے بڑے بڑے تلوار، اس کے قد سے، ان کے ہائٹ سے بڑا ان کی تلواریں تھی، وہ ننھے منھے بچے تلوار لے کر کے ابو جہل کی طرف کود پڑتے ہیں اور سب سے پہلے ابو جہل کے گھوڑے کا پاؤں کاٹ دیتا ہے اور ابو جہل لڑکھڑا کے گر جاتا ہے. گرنا تھا کہ بچے کئی وار تلوار سے اسے کر دیے. بس ابو جہل مرنے کی حالت میں ہو گیا. جب سپاہیوں نے دیکھا کہ ہمارا سردار اس طرح سے مارا جا رہا ہے تو پورے لشکر ان بچوں کی طرف آ گئے. بچے بھی بہت ہمت سے لڑائی کیے اور لڑتے لڑتے ایک بچے کا ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے، لیکن وہ ہاتھ پوری طرح سے نہیں کٹا اور چمڑا لٹک رہا تھا. وہ بچے دوسری ہاتھ میں تلوار پکڑ لیے اور لڑنے لگے، لیکن یہ ہاتھ پوری طرح سے نہیں کٹنے کی وجہ سے لڑائی کرنے میں پریشانی ہو رہی تھی. تو اس بچے نے کیا کیا جانتے ہیں؟ اپنا کٹا ہوا ہاتھ کو پاؤں میں دبایا اور زور سے پکڑ کے کھینچا اور اپنے تن سے الگ کر کے دور پھینک دیا اور پھر لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. اسی طرح سے دوسرے بچے بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. چھوٹے چھوٹے بچے، سبحان اللہ. ان بچوں کی ہمت دیکھیے، اسلام کے خاطر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے میدان جنگ میں جہاں گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہو اس میدان میں گھس گئے. لیکن آج ہمارے بچے کو دیکھیے کہ ہاتھ میں فون ہے، دن رات اسی میں لگا ہوا ہے. نہ نماز کی پابندی، نہ روزے کی پابندی، نہ شریعت کی پابندی. بس اگر کوئی کچھ بیان کر دیا تو اس میں سوال جواب شروع کر دیتا ہے، جبکہ اسے اسلام کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں. اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو نازل فرما کر مسلمانوں کو جیت عطا فرمایا. 313 صحابی، ہزاروں کافرہ، لیکن تب بھی مسلمانوں کی جیت ہوئی. لیکن آج ہم کروڑوں مسلمان رہنے کے باوجود بھی آج ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. ہر جگہ مارے جا رہے ہیں. کارن کیا ہے جانتے ہیں؟ آپس کی دشمنی، آپس کی لڑائی، ایگو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحسد یاکل الحسنات، حسد ہے سو نیکیوں کو کھا جاتی ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تمہاری آپسی لڑائی تمہاری ہمت کو توڑ دے گا، تمہاری ہوائیں اکھڑ جائے گی، تمہارا ہمت پست ہو جائے گا. تو بھائی اور دوستو، ہم مسلمانوں سے دشمنی بند کریں، مسلمانوں سے دشمنی بند کریں، مسلمانوں سے جلنا بند کریں، مسلمانوں کی برائی کرنے سے پرہیز کریں اور ایک ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنگ بدر میں عین اس وقت مدد کیا جبکہ تم بہت ہی کمزور پڑ چکے تھے. وہ اس لیے کہ اللہ سے ڈرو، دوسرا اور کسی سے مت ڈرو، تاکہ تمہیں شکر گزاری کا توفیق ہو. تو بھائی اور دوستو، یہ یادگاری ہے مسلمانوں کی، تاکہ اس جنگ کو یاد کر کے ہمارے اندر بھی وہ جذبہ، وہ ہمت پیدا ہو. اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں میں محبت اور شفقت عطا فرمائے. آمین آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.